پری کی چیخ کے ساتھ ہی ان گنڈوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور وہاں سے بھاگ گئے، جبکہ پری فقط چہرہ لیے بمشکل خود کو گھسیٹتی سعد تک لے کر گئی، جس کے کندھے سے خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا اور وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ سعد تم، روتے ہوئے پری کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بمشکل سعد کو کندھے کا سہارا دے کر پری نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی چلاتے ہوئے پری بار بار ایک نظر سعد پر بھی ڈالتی، جو بار بار کراہتے ہوئے درد برداشت کرنے کے لیے اپنی آنکھیں میچ رہا تھا۔ پری کو اپنے آنسوؤں کی وجہ سے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا لگا، لیکن اس نے اپنے آنسو رگڑ کر خود کو ہوش میں رکھا اور ایک اچٹکی نظر سعد پر ڈالی، جس کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھیں۔ سعد، آنکھیں کھول کر رکھنا، دیکھو ہم بس ہاسپٹل پہنچنے ہی والے ہیں، سامنے دیکھ کر سعد کو کہتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور ہاسپٹل پہنچنے تک سعد نے بمشکل خود کو حواس میں رکھا ہوا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر سعد کو اسٹریچر پر لے جاتے وقت پری نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور سعد کو آئی سی یو میں لے جاتے وقت صرف پری جانتی تھی کہ اس نے کیسے سعد کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ سب کچھ کھو دے گی۔ روتے روتے اس نے ریسیپشن سے عابدہ بیگم کو فون کیا اور اس کی کچھ ہی دیر بعد وہ ہاسپٹل میں موجود تھے، جبکہ پری نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ اسے خود بھی پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ عابدہ بیگم کئی بار اسے تسلی دے چکی تھی، جبکہ فائزہ بیگم کا تو خود رو رو کر برا حال تھا۔ ابھی وہ اپنے آنسو رگڑ ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے کہا، کندھے پر گولی لگی تھی، ہم نے نکال دی ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر فائزہ بیگم نے بے صبری سے کہا، ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ ابھی نہیں، ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں، پھر اس کے بعد۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا، جبکہ پری وہیں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسے لگا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی دے دی ہو۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے فجر کو اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتے ہوئے پایا۔ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے فجر کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے اٹھایا۔ فجر، اٹھو فجر، عالیان کی آواز پر وہ نیند میں کروٹ بدلی اور بڑبڑائی، ماما مجھے سونے دیں، جبکہ اس کی بات سن کر عالیان مسکرایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، 22 سال سے تمہاری ہر صبح تمہاری ماما کے گھر میں ہوتی تھی، لیکن آج سے تمہاری ہر صبح یہاں ہمارے گھر میں ہوگی، اس لیے اپنی عادت بدلو اور جلدی سے اٹھو۔ یہ کہہ کر عالیان اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ فجر کو بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، اس لیے وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور بیڈ سے اتر کر الماری کی طرف کپڑے نکالنے کے لیے بڑھی، جبکہ عالیان ابھی تک بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ سنو، فجر جو اپنا ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی، عالیان کی آواز پر اس کی طرف دیکھا، جو اب بیڈ سے اٹھ رہا تھا۔ میرے کپڑے بھی نکال کر مجھے واش روم میں دے دینا، یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا، جبکہ فجر ہکا بکا واش روم کے دروازے کی طرف دیکھنے لگ گئی، جہاں سے وہ ابھی حکم صادر کر کے گیا تھا۔ فجر نے ناک پھلا کر عالیان کی الماری کھولی اور اس کے کپڑے دیکھنے لگی، اور پھر غصے میں الماری بند کر کے بڑبڑائی، میں اس نواب کی نوکر نہیں ہوں، خود نکالے۔
مجھے کیا پتا اس نے کیا پہننا ہے۔ بڑبڑا کر فجر نے اپنے کپڑے نکالے اور ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں پر اسے ایک عورت کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ سنیں، آپ پلیز مجھے بتا دیں گی کہ واش روم کہاں ہے؟ دلہن، آپ کے کمرے میں ہے نا غسل خانہ؟ لیکن وہاں عالیان ہے نا، آپ پلیز مجھے کسی اور واش روم کا بتا دیں۔ فجر کے کہنے پر وہ عورت آنکھیں پھاڑ کر فجر کو دیکھنے لگی، جس سے فجر کو عجیب سا لگا۔ آئیں میں لے جاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ فجر کو دوسرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ سعد فائزہ بیگم کو تسلیاں دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، جب پری روم میں داخل ہوئی اور اس کو ایک نظر دیکھ کر وہ پھر سے فائزہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا، جو اب اس سے کھانے کا پوچھ رہی تھی، جس پر وہ برے برے منہ بنا رہا تھا۔ اچھا، میں تمہارے لیے سوپ لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر فائزہ بیگم روم سے باہر نکل گئیں تو پری ان کی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ بازو کیسا ہے اب تمہارا؟ سعد کی گولی لگے بازو کی طرف دیکھتے ہوئے پری نے ان سے پوچھا، جس پر سعد عجیب سے انداز سے مسکرایا اور بولا، میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، خوش تو بہت ہوئی ہوگی، ویسے میرے گولی لگنے پر کہ میں مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی تمہاری مجھ سے، تنزن مسکرا کر کہتے ہوئے وہ پری کو زہر لگا، کیونکہ اس کی بات پر دل کہیں سے بے چین ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اسے غصہ بھی بہت آیا تھا کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے، جل کر کہہ کر پری اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، لیکن پھر سعد کی بات سن کر واپس بیٹھ گئی۔ اور تم خوشی میں اتنا پاگل ہو گئی کہ مجھے ہاسپٹل لے آئی؟ واہ، داد دینے والے انداز میں کہہ کر آخر میں ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ میں نا تمہیں صرف انسانیت کے ناطے ہاسپٹل لے کر آئی ہوں، اس لیے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے روم کے واش روم میں نہانے کے بعد فجر اب اپنے روم میں اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی، جب عالیان بغیر شرٹ کے واش روم سے نکلا اور فجر، جس کا رخ شیشے کی طرف تھا، بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، جبکہ فجر نے اسے بغیر شرٹ کے دیکھ کر اپنا رخ موڑنا چاہا، لیکن عالیان کی سختی سے اس کا بازو پکڑنے پر وہ نہ مڑ سکی۔ عالیان، یہ کیا بدتمیزی ہے، شرٹ پہن کر آؤ، جھنجھلا کر کہتے ہوئے فجر نے اپنی نظریں زمین پر مرکوز کر لیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے کپڑے نکال دو، کہاں ہیں؟ عالیان، مجھے نہیں پتا تھا تم نے کیا پہننا ہے، میں کیسے نکالتی؟ تم جو بھی نکالتی میں پہن ہی لیتا، تم میری بیوی ہو اور آج سے یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، فجر کا چہرہ ہاتھ سے اوپر کر کے عالیان نے کہا، جس پر فجر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب جاؤ اور جلدی سے نکالو میرے کپڑے، یہ کہہ کر عالیان نے اسے چھوڑ دیا اور فجر نے الماری سے ہاتھ میں آئی پہلی شرٹ نکال کر بغیر دیکھے اس کی طرف بڑھا دی۔ سعد کو پوری رات ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد صبح ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ پری بھی رات کو ہاسپٹل میں ہی رکی تھی، جبکہ
ان کے درمیان ضرورت کی بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر آنے کے بعد پری سو گئی تھی کیونکہ ہاسپٹل میں وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ آلیان واش روم سے باہر نکلا تو فجر آفتہ بیگم سے فون پر بات کر رہی تھی، جو اسے رات کے واقعہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بات کرنے کے بعد فجر نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے لانڈری باسکٹ میں ڈالے، جبکہ آلیان اب ڈریسر کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ بال بنا کر آلیان نے برش رکھا اور فجر کو بلایا، یہاں آؤ۔ فجر جو باہر جانے لگی تھی، آلیان کی آواز پر پلٹی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس تک آئی تو آلیان نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور جھک کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ایک ڈبی نکالی اور فجر کے بال ایک سائڈ پر کر کے اس ڈبی میں سے ایک خوبصورت سا پینڈنٹ نکالا جس پر ایف اور اے لکھا تھا اور بیچ میں ہارٹ بنا ہوا تھا جس پر خوبصورت ڈائمنڈ لگے تھے، اور فجر کی سراہی دار گردن میں پہنا دیا۔ کیسا لگا؟ یہ کس خوشی میں ہے؟ آلیان کے سوال کو نظر انداز کر کے فجر نے سوال کیا۔ تمہاری منہ دکھائی ہے نا، تاکہ تمہاری کوئی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ یہ کہہ کر آلیان نے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ پر میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، فجر نے شیشے میں سے اس لاکٹ کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، اور جو خواہش تمہاری ہے نا، اس کا بھی مجھے پتہ ہے، لیکن خیر اس کی خواہش تمہیں ہو یا نہ ہو، لیکن میں کبھی بھی تمہاری گردن پر اس پینڈنٹ کی غیر موجودگی برداشت نہیں کروں گا۔ اب چلو، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ پیچھے ہٹ کر فجر کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے لے کر نیچے چلا گیا، جہاں سچ مچ سب انہی کا ویٹ کر رہے تھے۔ فجر سب کو مشترکہ سلام کر کے آلیان کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، جہاں پر سوائے آلیان کے سب اس کے لیے اجنبی چہرے تھے۔ ناشتے کے دوران سب باری باری اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہے تھے اور فجر کو وہ سب اچھے لگ رہے تھے، کم از کم آلیان سے تو اچھے تھے۔ پری نیند میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا ہے۔ پری نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سخت چیز سعد کا زخمی بازو تھا، جس پر وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جبکہ سعد اب درد سے کراہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نیند میں پتہ ہی نہیں چلا۔ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ جل کر کہنے کے بعد سعد نے اپنے بازو کی طرف دیکھا، جہاں زخم اب ریڈ ہو گیا تھا۔ تم تو چاہتی ہی یہی ہو کہ میں مر جاؤں اور تمہاری جان چھوٹ جائے، بٹ یو نو واٹ، اس طرح سے تو بالکل بھی تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ کہہ کر سعد کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پری اب رونے والی ہو گئی تھی۔ میں نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ سوری بولا بھی تو ہے، پر نہیں، اسے تو عزت راس ہی نہیں آتی۔ مجھے کیا؟ پری صرف بڑبڑا کر رہ گئی۔ رات کو فجر اور آلیان کا ولیمہ تھا، اس لیے فجر شام میں ہی پارلر چلی گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ آلیان کی بہن گئی تھی، جو فجر کو کافی پسند آئی تھی، کیونکہ وہ بھی فجر کی طرح زیادہ بولتی تھی۔
اس لیے فجر اس کی کمپنی کو انجوائے کر رہی تھی۔ فجر کے ولیمے میں پری نے جانا تھا، اب وہ سعد کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی۔ ایسا اسے کسی نے نہیں کہا تھا، لیکن وہ خود ہی پتہ نہیں کیوں ایسے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن شام ہوتے ہی فائزہ بیگم نے اس سے کہا کہ اسے جانا چاہیے، سعد کے پاس وہ ہیں۔ لیکن اگلا سوال یہ تھا کہ وہ جائے گی کس کے ساتھ؟ تو یہ مسئلہ بھی تب دور ہو گیا جب عابدہ بی بی کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے، تو پری جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ پورے ولیمے کے فنکشن میں وہ دونوں باری باری سب سے ملے تھے، اور فجر پری سے مل کر سب سے زیادہ خوش ہوئی تھی۔ جہاں بہت سے لوگ ان کے لیے نیک تمنائیں لے کر آئے تھے، وہیں بہت لوگ حسد کا شکار نظر بھی آ رہے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ دونوں لگ ہی پرفیکٹ کپل رہے تھے۔ فجر اور عالیان اسٹیج پر بیٹھے تھے جب ایک لڑکی وہاں آئی اور فجر کو بغور دیکھتے ہوئے بولی، اوہ، تو یہ ہے جس کے لیے تم نے اتنا کہہ کر۔ اس لڑکی نے ناک سکوڑی۔ بالکل یہی ہے، مسز فجر عالیان شاہ، مائی بیوٹیفل وائف۔ عالیان فجر کے گرد اپنا بازو حائل کر کے بولا، جس پر وہ لڑکی تن فن کرتی اسٹیج سے اتر گئی، جبکہ فجر اسے اور عالیان کو حیرت سے دیکھتے رہ گئی۔ پھر بولی، عالیان وہ چلی گئی ہے، ہاتھ ہٹا لو۔ فجر عالیان کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے بولی، جو اب بھی اس کے گرد حائل تھا، ہاں تو میں نے اسے دکھانے کے لیے تھوڑی کیا تھا۔ جو وہ چلی گئی ہے تو ہٹا لوں۔ اسے تنگ کرنے کے لیے اپنی گرفت عالیان نے اور مضبوط کر لی تھی۔ عالیان، چھوڑو مجھے، سب دیکھ رہے ہیں۔ فجر دانت پیس کر بولی، ہاں تو کیا ہو گیا ہے، دیکھنے دو۔ عالیان، تم میں ذرا شرم نہیں ہے؟ فجر تپ کر بولی، نہیں۔ ویسے تم سچ میں شاہ تھے؟ کیوں؟ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو بہت اچھا اور بہت تمیزدار تھا، تمہاری طرح تو نہیں تھا۔ فجر کا کہنا ہی تھا کہ عالیان نے فوراً اسے چھوڑا۔ تم ذرا صبر کرو، تمہارے شاہ کی خوبیوں کے بارے میں تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ عالیان دانت پیس کر بولا۔